أمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہو آقا مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن میں اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام، اولیاء کرام، علماء حق کو جنہوں نے اس دین حق کو مینوان ہم تک پہنچایا. ہم ایک حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں، نکاح پر، جو کہ ہر ایک انسان جو دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں وہ نکاح کرتی ہیں، لیکن مسلمان جب نکاح کرتا ہے تو اس کے تین بڑے مقصد جو میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کو بتائے کہ مسلمان کے نکاح کا مقصد، پہلا مقصد ہے تحفظ انسانیت، دوسرا تحفظ قانون ولدیت اور قانون وراثت، تیسری چیز. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نکاح کے تمام وہ طریقے جو جاہلیت میں پڑھے جاتے تھے ان کو رد کر کے ایک ہی طریقہ رائج ہوا جو آج تک اور قیامت تک وہی رائج رہے گا. اور اس نکاح کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین آیات مبارکات پڑھتے تھے اور اس کا معنی بھی بتاتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، ڈرو اللہ تبارک تعالیٰ سے اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تمہاری موت آئے تو آپ مسلمان مرو. دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے کائنات کے لوگوں، ڈرو پروردگار سے، اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے جس نے ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا، یعنی آدم سے.
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی ایک جوڑے سے اللہ رب العالمین نے یہ پورے کائنات کے مرد اور عورتیں یہ پیدا فرمائی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین پھر فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اس رب سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اور رشتے اور ناطے مت توڑو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری آیت جو اس کے اندر پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ڈرو اپنے پروردگار سے، وقولوا قولا سدیدا، بات کرو تو سیدھی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کو کی اصلاح کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، اطاعت کی، اور اسی نے بہت عظیم کامیابی اس کو مل گئی۔ یہ تھا ترجمہ ان 3 آیات مبینات۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات مبینات کو ہر خطبے کے اندر، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے عید کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو، ہر خطبے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 آیات مبینات کو دہراتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین جو کائنات میں جو انسانیت جو ہے محفوظ تب ہے جب ہم نکاح کریں گے، یعنی نکاح کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسانیت کا تحفظ فرمایا۔ اور جو یہ نکاح ہے، نکاح کی مختیار جو ہے نا، وہ لڑکی اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کرے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو خطاب فرمایا مردوں سے فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مسلمان عورتوں کے نکاح مشرکوں سے مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ سورہ بقرہ کے اندر 221 آیت مبارکہ، یہاں پر خطاب جو ہے وہ مردوں سے، والدین سے، سرپرست جو ہیں ان سے خطاب ہے کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح جب کرو گے تو مشرکوں سے مت کرو تب تک جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یعنی عورت کسی بھی حالت میں اپنا نکاح خود نہیں کرا سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں، جب تک ولی کی اجازت نہ ہو نکاح قائم نہیں ہوگا۔ پہلی بات، جو یہ ولی ہے یہ کون ہے؟ یہ لڑکی کا وہ رشتہ دار ہے جس کو اللہ رب العالمین نے یا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکلف بنایا۔ عورت کی شادی کے وقت جو وکیل بنتا ہے، یہ ولی بنتا ہے، اس کو اس کا ذکر ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ یہ ولایت کا درجہ باپ کا ہے، اور جب ہمارے نکاح ہوتے ہیں تو باپ چھپ کر بیٹھتا ہے، کسی اور کو وکیل بنا کر بولتا ہے کہ تو نکاح پڑھا دے،
حالانکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس میں یہ حکم پہلا حق جو ہے وہ باپ کا ہے. اپنی بیٹی کے نکاح میں ولی جو بنے گا وہ باپ وہاں نکاح کی مجلس میں موجود ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چھپ جاتے ہیں. اگر کسی لڑکی کا باپ نہ ہو تو اس کا بڑا بھائی ولایت کا درجہ رکھتا ہے. اگر بڑا بھائی نہیں ہے تو چاچا جو ہے وہ ولایت کا درجہ رکھتا ہے, اور ماما جو ہے اس کو ولایت کا درجہ نہیں. لیکن ہمارے نکاحوں میں, ہمارے سماج میں پورے ٹھیکیداری اور ذمہ داری جو ہے وہ ماما ہی کرتے ہیں, حالانکہ ان کا کوئی رول نہیں ہے اس کے اندر. ولایت کا حق انہیں نہیں. اور اگر کسی کا کوئی ولی نہ ہو تو وقت کا جو حکمران وہاں کا انچارج ہوگا وہ اس کا ولی بنے گا. یعنی کسی بھی صورت میں ایک عورت کو از خود بخود نکاح کرنے کی اجازت نہیں. اپنی مرضی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں کچھ مولوی صاحبان ایسے بھی ہیں جو ایسے نکاح پڑھاتے ہیں, ان کو ڈرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح نہیں, ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں, کسی بھی حالت میں وہ قائم نہیں ہو سکتا جب تک ولی کی رضامندی نہ ہو. تو دوسری حدیث جو امام احمد رحم اللہ نے اپنے مسند کے اندر ذکر کیا ہے, اور ابو داؤد اور ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث ہے, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جس عورت نے, جس لڑکی نے اپنا نکاح خود پڑھا, کورٹ میں چلی گئی نکاح پڑھا, نام نہاد مولویوں کے پاس چلی گئی جو نکاح پڑھاتے ہیں ایسا نکاح, تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے اس کا نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. 3 بار دوہرایا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو باطل کہیں اور میرا نام نہاد مولوی پڑھا کر اس کو جائز سمجھے اور پھر دعویٰ کرے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اسی طرح سے اپنا نکاح خود کرنے والی عورت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو صرف زانیہ ہے. ایسے سخت الفاظ بیان کیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا سخت فتویٰ ہے میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو لڑکی بھاگ کر چاہے کورٹ میں کرے, کوئی مولوی پڑھے, چاہے کوئی اتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, وہ اس کا نکاح پڑھے, اس کا نکاح قائم نہیں ہوگا تب تک جب تک وہ شرائط اس نکاح میں موجود نہ ہو جو شرائط شریعت نے اس میں رکھے. اس میں ایک شرط یہ بھی ہے, پہلی شرط ولی کی اجازت, یعنی باپ, بھائی, چاچا جو بھی ولایت کا حق رکھتا ہو اس کی اجازت نہ ہو نکاح قائم نہیں ہو سکتا. اور اب ہم یہ کہیں کہ جو حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ضعیف بھی نہیں ہے, حدیثیں بھی صحیح ہیں, مرفوع حدیث ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی نبی کہے نکاح نہیں ہوتا ہے اور میرا مولوی کہے کہ نکاح ہو جاتا ہے. یہ المیہ, یہ افسوس ہے امت مسلمہ کے لیے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا, شریعت کو مکمل کر دیا, جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے کائنات کے لوگوں, نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا.
نبی جو بھی بات کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی کے بغیر نبی بات نہیں کرتا، وحی کے بغیر نبی فتویٰ نہیں دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح نہیں ہوتا اور مولوی کے ہو جاتا ہے، یہ افسوس کا مقام نہیں۔ ایسے ہی نام نہاد علماء نے سماج کو برباد کر دیا، اور لڑکیاں جو دلہر ہوگی ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر خود ہی نکاح پڑھتی ہیں۔ کبھی کورٹ میں نکاح ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مولوی پڑھتا ہے نام نہاد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا نکاح کرتی ہے وہ تو زانیہ ہے، بدکار ہے، بے حیا ہے وہ عورت، وہ لڑکی ہے جس نے خود اپنا نکاح پڑھا، ولی کی اجازت، ماں باپ کی اجازت کے بغیر۔ اب یہاں دوسری بات ہے، ماں جو ہے ولی نہیں ہو سکتی، ماں ولایت کا درجہ نہیں رکھتی، عورت کا نکاح نہیں پڑھا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں پڑھا سکتی، وہ ولایت کا درجہ نہیں رکھتی۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی اگر عورت کی مرضی کے خلاف نکاح کرے، اب یہاں پر شریعت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قربان جاؤں اس شریعت پر جس کو لے کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ فرمایا کسی بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی لڑکی کا نکاح زبردستی پڑھے اپنی بیٹی کا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکی تھی، اس کو بچپن میں باپ نے نکاح پڑھ دیا تھا، جب چھوٹی تھی پتہ ہی نہیں تھا، نکاح پڑھ دیا تھا کسی لڑکے کے ساتھ۔ جب وہ جوان ہوئی، بالغ ہو گئی، اس نے باپ کے نکاح پر اعتراض کر دیا کہ میں نہیں مانتی، مجھے پتہ ہی نہیں، بچپن میں میرا نکاح ہوا تھا۔ تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر چلی گئی تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو، اس لڑکی کو اختیار دے دیا، چاہو تو باپ کا کیا ہوا بچپن کا نکاح برقرار رکھو، چاہو تو فسخ کراؤ۔ یہ اختیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو دیا تاکہ کوئی باپ کسی بیٹی کو زبردستی کسی ایسے کے ذمے نہ لگا دے جس کے ساتھ یہ خوش نہ ہو۔ اسی لیے شریعت نے اجازت دیا کہ جب شادی کرو لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھیں، گھومنے کے لیے حکم نہیں ہے کہ پھر وہ گھومتی رہیں، بازار ملنے جائیں، پارکوں کے اندر، اس کی اجازت نہیں ہے، صرف ایک بار دیکھنا۔ تو اس بیٹی کو اختیار دیا گیا، چاہو تو اپنے باپ کا پڑھایا ہوا نکاح برقرار رکھو، چاہو تو فسخ کرا دو۔ تو اس بیٹی نے کہا کہ میں اپنے ابا کا نکاح جو ہے برقرار رکھتی ہوں، میرے ابا نے جو نکاح پڑھا ہے مجھے منظور ہے، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کیا شریعت نے یہ اختیار لڑکی کو دیا ہے کہ نہیں۔ اس لیے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عام سعودی عرب کے جو تھے عبداللہ ابن باز، وقت کے اولیاء کے اندر شمار ہے ان کا، ایک چھوٹی موٹی حیثیت نہیں، بہت اونچا مقام تھا ان کا۔ تو ان کے پاس یہ فتویٰ آیا کہ ایک باپ اپنی برادری کو دیکھ کر عزت کے لیے نام نہاد ناک کٹ جائے گی، اس لیے بیٹی کا نکاح کسی ایسی جگہ پڑھا دیتا ہے جہاں پر لڑکی کی مرضی نہیں۔ تو عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اس کو 6 مہینے جیل بھرو اس کے باپ کو، یہ ظلم ہے بیٹیوں کے ساتھ۔ لیکن بیٹیوں کو خود جا کر کورٹ کے اندر یا نام نہاد مولوی کے پاس نکاح پڑھانا یہ ظلم ہے باپ کے ساتھ۔
ولی کے ساتھ ظلم ہے، اس کی پگڑی کے ساتھ کھلواڑ ہے، اس کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے۔ یہ ان کو اختیار ان نام نہاد مولویوں نے دیا جو اس طریقے کا نکاح پڑھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو اختیار دیا کہ لڑکی کے بغیر، مرضی کے بغیر باپ بھی نکاح نہ پڑھے، لیکن باپ کو یہ حکم دیا کہ لڑکی کو راضی کر لو، اور لڑکی کو یہ حکم دیا اپنے ابا کو راضی کر لو۔ اور دیکھیے اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ جب باپ کی مرضی سے ایک بیٹی نکاح کرتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ سال، 2 سال، 1.5 سال، 6 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ صحیح نہیں، اس میں نقص ہے، تو یہ آ کر اپنے باپ کے دامن کو پکڑ کر کہے گی کہ ابا آپ نے میرا نکاح پڑھایا، آپ ذمہ دار ہیں۔ یہ ابا اس کو دل سے لگا لے گا، بیٹی ہے اس کی، کلیجے کا ٹکڑا ہے، اس نے اس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے باپ کو عزت رکھی، اس کی مرضی کے مطابق نکاح، راضی ہوگی نکاح پڑھنے میں، تو یہ اس کو گلے سے لگا لے گا۔ اور اگر یہ بھاگی ہوئی لڑکی جس نے کورٹ میرج کیا، وکیل کو خرید کر کورٹ میرج کر لیا، اور 2 سال 3 سال کے بعد جب اس کو پتا چلتا ہے کہ میرا جو یہ میرج ہوئی تھی لو میرج یہ فیل ہو گئی ہے، یہ ویسا نہیں ہے میں جیسا میں اس کو تصور کرتی تھی، لڑائیاں شروع ہوگی، گھر والے نے گھر سے نکال دیا، کہاں جائے گی یہ؟ جس نے باپ کی ٹوپی کو برقرار رکھا، اس کی عزت کو، اس کی پگڑی کو برقرار رکھا، وہ خوشی خوشی اپنے ابا کے پاس آئے گی، لیکن جو بھاگی ہوئی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی، اس کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ اس نے باپ کی پگڑی کو اپنے پاؤں تلے روند کر چلی گئی ہے، نہیں آ سکتی۔ اس لیے جو ولایت کا درجہ جو ہے وہ باپ کو ہے، ماں کو نہیں، بھائی کو ہے، چچا کو ہے، چچیرا بھائی بھی ولایت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن عورت کا نکاح نہیں کرا سکتی، ولی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کا فتویٰ